صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، میں ہوں یوسف بھٹا اور پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال پہلو. اس پروگرام میں ہم روزانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بے مثال پہلو پر روشنی ڈالیں گے. آج اس سلسلہ کا پہلا پروگرام پیش خدمت ہے. آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک انقلابی لیڈر. اس موضوع پر جو شخصیت گفتگو کریں گی وہ ایک نامور اسلامی اسکالر، محقق اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. آپ ہیں جناب پروفیسر افتخار الدین طارق راٹھور. تو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں. نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم ثم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربیع الاول کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس میں میرے لیے اس پر کچھ بات کرنا باعث سعادت ہے اور میرے لیے کچھ گناہوں کی معافی بھی ہے اس میں. تو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بحیثیت ایک انقلابی لیڈر، ان کا کیا مقام ہے. سب سے پہلے سامعین سے گزارش ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ ہے. ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یا ایک انسان کے لیے بہترین جو کوئی نمونہ یا کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس لحاظ سے آپ کے کردار کے جتنے پہلو بھی ہیں وہ سارے کے سارے وحی کے تابع ہیں. وحی کے تابع سے مراد ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی ہدایت پر، اللہ کے اذن سے وہ سارے کے سارے آپ کے کردار کے تکمیلی پہلو جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے باعث اتباع، باعث اطاعت اور ان پر قدم بقدم چلنا ہے. اور یہی ہمارے لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ متعین ہو جاتا ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی توحید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے اوپر ہمارا پکا ایمان، کیونکہ اس کے اوپر اگر ایمان نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب آپ کے کردار کے بارے میں، آپ انقلابی جو آپ کی لیڈرانہ صلاحیتیں ہیں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عربی کا ایک شعر ہے وَمَلِيحَةٌ شَهِدَتْ لَهَا ذَرَّاتُهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ. خوبصورت عورت وہ جو حقیقتاً وہ ہے جس کی تعریف اس کی سوکنیں کریں، اور فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے لیڈرانہ جو اقدامات اور انقلابی جو آپ کے اقدامات ہیں جو اللہ کی وحی کی روشنی میں آپ نے فرمائے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے، صحراؤں کی ریت کے ذروں سے، ان سے بہت زیادہ ہیں. اور یورپ کے، امریکہ کے عیسائی، دوسرے یہودی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قائدانہ صلاحیتیں اور جو انقلابی صلاحیتیں ہیں وہ بے مثال ہیں. کوئی بھی شخص روئے زمین پر ان صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر پایا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے انقلاب کیا برپا کیا،
انقلاب کا لفظی معنی عربی میں اگر ہم کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے پلٹانا کہ اوپر نیچے ہو جائے اور نیچے اوپر ہو جائے. تو کہتے ہیں نا فلاں ملک میں انقلاب آ گیا, کسی نے قبضہ کر لیا اور جو صدر مقابل تھا اس کو اتار دیا اور فوج جو ہے نا آ گئی. تو انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کایا پلٹ دینا, ان کی کیفیت کو بالکل ہی جو ہے نا وہ تبدیل کر دینا. تو تھوڑا سا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو جو پیدا کیا ہے, تو اللہ پاک چونکہ خالق ہے, مالک ہے, رزاق ہے, سب کچھ ہے, 99 نام ہے اس کے صفاتی, تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی کیفیت کا بہت زیادہ پتہ ہے چونکہ وہ خالق ہے. تو انسان کا لفظی معنی جو ہے وہ بھی نسیان سے ہے کہ یہ بھول جاتا ہے. آدم علیہ السلام بھی بھول گئے, کہا تھا درخت کے قریب نہ جانا, لیکن چلے گئے, کھا لیا, اللہ میاں نے نیچے اتار دیا. تو انسان کی بھولنے کی, پھر آدم علیہ السلام نے نیچے زمین پہ آئے تو بہت روئے, اور پھر اللہ میاں سے کہا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اللہ میاں نے ہی ان کو کہا کہ اس طرح سے یہ ربنا ظلمنا انفسنا, یہ جو دعا ہے یہ اللہ میاں نے سکھائی, قرآن میں موجود ہے. تو انہوں نے اس طرح سے دعا کرو, تو پھر اللہ میاں نے ان کی توبہ قبول کی. لیکن توبہ کے ساتھ کہا کہ دیکھو میرے پاس وقتاً فوقتاً تمہاری ہدایت آیا کرے گی, تو جو میری ہدایت کی تابع داری کرے گا تو اس کے لیے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے, وہ جو ہے وہ میرا صحیح بندہ ہوگا, اور جس نے میری ہدایت کی پیروی نہ کی تو وہ پھر ظالموں میں سے ہے. تو اب جب ہدایت کا وعدہ کیا تو مختلف اوقات میں مختلف پیغمبر بھیجے, رسول بھیجے, نبی بھیجے ہر امت کے اندر. جب ان کے اندر کوئی برائی پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے اس کی اصلاح کے لیے, انقلاب کے لیے, صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے, جس طرح سخت گرمی پڑتی ہے تو ہوائیں چلتی ہیں, یعنی جس طرح سخت حبس ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لو کے ساتھ ہوائیں چلتی ہے, بارش آتی ہے تو پولوشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم یہ چیزیں ساری کی ساری دیکھتے ہیں تو اللہ پاک جب کسی قوم میں کوئی برائی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایسا ہے کہ اللہ پاک اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنے انبیاء بھیج دیتے ہیں. تو عرب میں بھی ایسے ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تورات, زبور, انجیل یہ کتابیں نازل ہوئی. لیکن جب آپ کا وقت آیا تو عرب جو تھے, اگر آپ صدر سے حالی پڑھ لیں تو عربوں کی جو ہے نا وہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بگانے پہ جھگڑا. عرب جو تھے وہ بہت زیادہ جہالت اور جاہلیت میں مبتلا تھے. اللہ کا گھر جو ہے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, لڑکیوں کو زندہ در گور کر دیتے تھے, آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے. ذرا سی بات پہ لڑائی ہوئی, 100 سال تک لڑائی جاری ہے قبیلوں کے اندر. ذرا سی بات پہ جھگڑا ہوا, 40 سال تک آپس میں لڑتے رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی جو اچھی صفات تھی, اچھا سخاوت بھی کرتے تھے عرب, تو اس طرح کرتے تھے, اتنی سخاوت کرتے تھے کہ خود فقیر ہو جاتے تھے, اگلے دن جو کسی اور سے مانگنا شروع کر دیتے. تو اللہ پاک سے اپنے دین میں ایک توازن دیا, اور اس توازن کی جو عملی مثال ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن میں فرما دیا انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ کے اخلاق, آپ کی عادات جو ہیں وہ بہترین ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو جو اتنی برائیاں, اتنی ان کے اندر بدیاں, اتنا سب کچھ تھا, اس کے بعد آپ انہیں اس اسٹیج پہ لے آئے کہ میں آپ کو جنگ جرموک کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جنگ جرموک میں ایسا ہوا, جو لالچی, ڈاکو, چور سب کچھ تھے, لیکن جنگ جرموک میں ایک مسلمان سپاہی زخمی ہوا, اس نے آواز لگائی پانی, تو پانی لے کے آیا. جب وہ زخمی مسلمان مجاہد پانی پینے لگا تو پاس سے آواز آئی پانی. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو دے دو. وہ اس کے پاس گیا, وہ پینے لگا تو ایک اور زخمی کی آواز آئی کہ انہوں نے کہا پانی اس بھائی کو دے دو. تو جب آدمی پانی پلانے والا تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ تیسرا جو ہے شہید ہو چکا تھا. وہ وہاں سے پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا, دیکھا دوسرا بھی شہید ہو گیا. جب دوسرے سے پلٹ کے تیسرے پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی شہید ہو چکا تھا. یہ ایثار کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی, یہ ایثار کی تعلیم تھی جس سے لوگوں کے دل پلٹ گئے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا
اور ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کیا تو وہ عرب جو کبھی ایران اور روم، یہ دیکھو ایران کا قبضہ تھا عراق کے اوپر، روم کا قبضہ تھا شام کے اوپر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں عرب کی حکومت کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ تو عام الفیل وہ سال ہے معاف کرنا جبکہ ابرہہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ میں بیت اللہ کو ڈھانے کے قصد سے اس پر حملہ کیا، لیکن اللہ پاک نے ان سب کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل فیل میں بیان کیا کہ اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ وہی سال ہے، روایت ہے کہ 55 دن کے بعد ابرہہ کے لشکر اور ہاتھیوں سب کا جو شکست ہوئی، اس کے 55 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ عالمین تھے، اللہ پاک رحیم اور رحمان ہے، تو اس کی رحیمیت اور رحمانیت جو ہے وہ رحمت للعالمین میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انقلاب، یہ انقلاب آپ نے ان لوگوں کو جو حدیث میں واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک آدمی آئے آ کے کہنے لگے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ میاں مجھے بخش دے گا؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا پھر بتایا نا جب اسے کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ تر گور کیا تھا، چھوٹی سی بیٹی، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گڑا کھود رہا تھا، تو وہ مجھے کہتی تھی ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر گڑا کھودتے کھودتے اگر میرے جسم کے اوپر مٹی کا کوئی ذرہ گرتا تھا تو وہ لڑکی جو تھی وہ میرا مٹی کا ذرہ میرے کپڑوں سے ہٹا دیتی تھی۔ تو وہ پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے نا میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ یہ سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور میں تم بہت سنگ دل ہو۔ اس آدمی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے اس طرح کرو۔ دیکھو اس نے پھر توبہ کی، واقعہ بھی سنایا، اور اللہ کے نبی بھی بڑے ظاہر ہے رحمت للعالمین ہے۔ تو وہ لوگ جو بچیوں کو، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاں آ کر روتے بھی ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کس طرح کے واقعہ ہیں۔ اچھا، اکثر کفار کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ہم ایمان نہیں لائے تھے، نعوذ باللہ، ہم ان کو بہت برا سمجھتے تھے، لیکن جب وہ ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ شہادت پڑھ لیا، تو اس وقت کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں نبی سے اچھا خوبصورت کوئی آدمی دنیا میں نظر نہیں آیا۔ یہ ہے قلب ماہیت۔ دیکھو انقلاب کا لفظ جو ہے یہ بھی اس کا مادہ جو ہے عربی میں قلب ہے، اور قلب دل کو بھی کہتے ہیں، اور دل کو قلب عربی میں اس لیے کہتے ہیں، اردو میں بھی، فارسی میں بھی قلب بھی کہتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پلٹا دیتا ہے خون کو۔ ایک طرف سے خون آتا ہے، دوسری طرف قلب جو ہے نا ایک پمپنگ سٹیشن ہے، خون کو پلٹاتا ہے جسم میں، اس لیے کہا۔ اور انقلاب بھی یہ ہوتا ہے کہ حالت کو پلٹا دینا۔ وہ لوگ جن کے اندر جہالت، چوری، ڈاکہ، برائی، شراب نوشی، شرک، سب کچھ، کعبے کا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر کرتے، ہاں جی، لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی وحی کی روشنی میں اس کے احکام کا اتباع کرتے ہوئے اس طرح کے اعمال کیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں میں لوگوں کی، وہ لوگ جن کے اندر جہالت اس قدر زیادہ تھی کہ انتہا پہ پہنچ چکی تھی، ان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کو ہر چیز کے اوپر ترجیح دینے لگے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات جو ہیں وہ آتے ہیں جبریل کے نازل ہونے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ ایک تو ہے حلف الفضول۔ جب آپ کی عمر 15 سال تھی تو اس وقت قریش کے چند قبائل نے آپس میں معاہدہ کیا، حلف کو کہتے ہیں، انہوں نے معاہدہ کیا آپس میں کہ ہم مکے میں کسی آدمی کے اوپر زیادتی ہو، کسی آدمی کے اوپر کوئی ظلم ہو، کوئی کسی کو سہارا دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم اس کی مدد کریں گے، اسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ فضول جو ہے نا یہ فضل کی جمع ہے۔ اس میں 4 آدمی ایسے تھے اس عہد میں جن کے نام فضل تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عہد میں موجود تھے کہ اس وقت بھی آپ کا دیکھیے انقلاب کیسا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ عبداللہ بن جدعان ہے ایک آدمی، ان کے مکان پر ایک ایسا معاہدہ ہوا تھا، آپ نے فرمایا، آپ کا فرمان ہے یہ کہ مجھے اگر اس معاہدے کے عوض سرخ اونٹ بھی پیش کیے جاتے تو مجھے وہ پسند نہیں، تو اگر اسلام میں بھی اس طرح کے عہد کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں لبیک کہتا، میں لبیک کہوں گا اس کو، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نبی پاک کا انقلاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ لوگ وہ کسی کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اوپر عمل کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ جو آپ نے کایا پلٹ کی وہ 35 سال کی عمر میں پیش آیا، جب آپ نے حجر اسود کو نصب کیا۔ ایک بار وہ بارشیں زیادہ ہوئی، طوفان آیا تو بیت اللہ جو ہے کعبہ یہ گرنے کے قریب ہو گیا، تو جب بیت اللہ کو بنانا شروع کیا گرا کے، تو حجر اسود کو جب نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ کہے کہ نہیں میں نصب کروں گا، میں نصب کروں گا۔ آپ نے فرمایا، آپس میں انہوں نے طے کیا کہ یہ جو ہے نا یہ وہ آدمی نصب کرے گا جو کل بیت اللہ میں سب سے پہلے باب شیبہ دروازہ ہے، اس سے جو پہلے سب سے داخل ہوگا تو وہ آدمی جو ہے حجر اسود نصب کرے گا۔ عرب لڑنے مرنے پہ تیار ہو چکے تھے، لیکن آپ کا دیکھیں انقلاب کیا ہے، یہ نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، ہاں جی۔ تو آپ سب سے پہلے کل جب لوگ آئے، اللہ پاک نے ایسی نیند تاری کی لوگوں کے اوپر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ کے ادھر بیٹھے، وہ جب آئے نا تو انہوں نے دیکھا نا آپ کو، تو انہوں نے کہا حاذا الامین و رضینا حاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ یہ امین ہے، ہم ان کے اوپر سارے راضی ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مان گئے جی سارے، کسی بات پہ مانتے نہیں تھے وہ، لیکن آپ کے اوپر مان گئے، یہ انقلاب ہے۔ پھر دوبارہ ہوا کیا، جب آپ نے وہ حجر اسود جو ہے وہ جب لگانا تھا، نصب کرنا تھا، تو آپ نے چادر میں حجر اسود کو ڈالا، سارے قبیلوں کے سربراہوں کو کہا چادر کو پکڑیں، لوگوں کا اٹھائیں اسے، حجر اسود کو زمین سے 1.5 میٹر بلند ہے، تو آپ نے کہا اس کے قریب لے کے آئیں، اس کے قریب لے کے آئے تو آپ نے حجر اسود جو ہے وہ اٹھا کے وہاں نصب کر دیا۔ سارے قریش کے لیڈر خوش بھی ہو گئے، اور انہوں نے آپ پر اتفاق کیا، حجر اسود کی تنصیب، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی حکمت عملی اور آپ کا جو حسن تدبیر ہے اس کا بھی ثبوت ہے، اور یہ صفات ایک بہترین لیڈر میں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بڑے اچھے نگینے کی مانند ہے، اس کے جس پہلو کے اوپر ہم نظر ڈالیں ہمیں اور ہی رنگ نظر آئے گا، اور ایک سے ایک بڑھ کر نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اپنے زندگیوں کو ان کے مطابق استوار کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی عند اللہ ماجور ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ My name is Sayyida Nida Fatima and I am from Government Zamindar Postgraduate College, Gujarat. ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا، ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا،
جینے کی علامت ہے، سرکار پہ مر جانا، طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا، جبریل سے بھی آگے پہنچے ہے شب اسرا، جبریل سے بھی آگے پہنچے ہے شب اسرا، کام آ گیا ذروں کا قدموں سے لپٹ جانا،